الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ دروس قدوری میں خیال شرط کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے متعلق تمہیداً پانچ باتیں ہم پہلے والے لیکچر میں سن چکے تھے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید خیال شرط کے احکامات کے متعلق 3 چیزیں آج ہم انشاءاللہ تعالی سنیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَهُمَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا، کہ خیال شرط کی مدت کیا ہونی چاہیے، کیا ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ بائی اور مشتری کے لیے، سیلر اور پرچیزر کے لیے، الخیار، ان دونوں کے لیے خیار ہے۔ کتنے دن تک بتایا؟ 3 دن تک، فما دونہا، یا اور 3 دن سے کم۔ خیال شرط کی مدت 3 دن بھی ہے، 3 دن سے کم بھی ہے، یہ تو ہے بالاتفاق۔ اگر کوئی بندہ 3 دن کے کم یعنی 2 دن 1 دن تک کے لیے خیال لیتا ہے کہ بھائی آج میں سوچ کر آپ کو کل بتاؤں گا، کل اوکے کروں گا، ڈن کروں گا، یا 2 دن کے مہلت دے دو، تیسرے دن میں آپ کو ڈن کروں گا، تو اب اس کے اندر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی جائز ہے، اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی 3 دن تک اور اس کے کم تک جائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آیا اس سے 3 دن سے زائد اگر کوئی بندہ خیال کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، اس مدت یعنی 3 دن سے زائد، 3 دن سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے۔ کس کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، کہ اگر کوئی بندہ 3 دن سے زائد کا خیال لیتا ہے کہ بھئی مجھے 1 ہفتے 1 ماہ تک اختیار چاہیے، اس کے بعد میں آپ کو سودا ڈن کروں گا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ زیادہ مدت کے لیے خیال لینا درست نہیں ہے۔ جبکہ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی یجوز اذا سمى مدتا معلومہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یعنی 3 دن سے زائد کا خیال یہ جائز ہے تب کہ جب کہ وہ شخص مدت معلوم بتائے، کہ بھائی 1 ہفتے تک، 1 مہینے تک یہ بتائے۔ اب اس میں صاحبین کے پاس اپنے دلائل ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اپنے دلائل ہیں، اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ تعالی ہدایہ میں پڑھیں کہ ان دونوں کے دلائل کی مختصر میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ خیال شرط کو جو جائز رکھا گیا ہے، اس کو مشروع کیا گیا ہے، وہ ضرورت کے پیش نظر، اور ضرورت بسا اوقات 3 دن سے زیادہ میں بھی پڑتی ہے۔ کوئی بندہ 3 دن تک جج نہیں کر پاتا کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، نہیں ہے، لوں نہ لوں، تو اسے 3 دن سے زیادہ کے اندر بھی ضرورت پیش آتی ہے، تو لہٰذا جب 3 دن میں خیال جائز ہو تو اس سے زائد کے اندر بھی خیال جائز ہونا چاہیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیال شرط چونکہ خلاف قیاس مشروع ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایجاب قبول ہو گیا، سودا ہو گیا، ختم، اب اس کے بعد کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ حدیث پاک آ گئی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سنی تھی، تو اب حدیث پاک اور اس کے وجہ سے اس میں جتنی مدت بتائی گئی ہے ہم صرف اس حد تک رکھیں گے، اس سے آگے ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اور فتویٰ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا خیال ہم نہیں لے سکتے، خیال کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہی ہے۔ امید ہے یہ پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جب خیال کے حوالے سے کہ خیال کس کو حاصل ہوگا، اس کے حوالے سے ہم نے پہلے لیکچر میں بھی سنا تھا کس کی بنتی ہیں 3 صورتیں، 3 کنڈیشنز۔
ایک صورت یہ ہے کہ خیال ہو بائی کو، بائی یعنی جو سیل کرنے والا بندہ ہے، سیل کرنے والے کو خیال حاصل ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہ جج نہیں کر پا رہا کہ میں یہ چیز بیچوں یا نہ بیچوں، اس لیے مجھے جو وہ 3 دن کی مہلت چاہیے۔ آگے جو مشتری ہے، پرچیز کرنے والا، وہ ریڈی ہے، اس کو وہ چیز خریدنی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خیال جو ہے وہ مشتری کو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے اتنے ہیں، اب میں جج نہیں کر پا رہا کہ میں یہ چیز خریدوں یا نہ خریدوں، مجھے آپ 3 دن تک کی مہلت دے دو، یا میں کسی سے مشورہ کروں کہ میں یہ چیز خریدوں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز خریدوں۔ تو مشتری جو ہے وہ خیال طلب کرتا ہے، بائی تو بیچنے کے لیے ریڈی ہے، اب مشتری ریڈی نہیں ہو رہا۔ یہ ہو گئی دوسری صورت ہے کہ خیال مشتری کو ہے۔ تیسری صورت ہے کہ دونوں کو خیال ہے، ادھر بائی بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی خیال ہے، اور ادھر سے مشتری کہتا ہے کہ مجھے بھی خیال ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے تینوں صورتوں کے کچھ تفصیلی احکام بھی سنیں گے۔ اس میں سے پہلی اور آخری صورت کہ خیال شرط کے احکام کہ جب خیال بائی کو ہو، یعنی جو سیل کرنے والا ہے اس کو خیال ہو۔ اب یہ عام ہے کہ یہ صرف اکیلے بائی کو خیال ہو، یا پھر تیسری صورت کہ بائی کو بھی خیال ہو اور مشتری کو بھی خیال ہو۔ ان دونوں صورتوں میں جب اکیلے بائی کو ہو یا بائی مشتری دونوں کو ہو، اس کے اندر حکم یہ ہے کہ جو مبیع ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، یہ مبیع بائی کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، وہ بائی کی ملکیت میں ہی ہوگی۔ یہ بالاتفاق مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب جب وہ چیز بائی کی ملکیت میں ہی ہے، اب بھلے مشتری اس چیز پر قبضہ بھی کر لے، تب بھی مشتری اس چیز کا مالک نہیں بنے گا۔ اب اس صورت مسئلہ یوں بنی کہ بائی نے کہا کہ مجھے اختیار ہے، 3 دن تک میں سوچوں گا۔ مشتری نے کہا ٹھیک ہے، تب تک میں چیز لے جاتا ہوں۔ مشتری چیز لے گیا، اب 3 دن نہیں گزرے، بائی نے نہ اوکے کیا نہ کچھ کیا، 3 دن ابھی چل رہے ہیں، پہلا دن یا دوسرا دن چل رہا ہے، تو اب اسی اسنا میں مشتری کے پاس وہ چیز ہو گئی ہلاک، ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی، کسی بھی طرح سے وہ چیز ہو گئی ہلاک۔ تو اب ایسی صورتحال میں چونکہ ابھی سودا مکمل نہیں ہوا تھا، بائی کی طرف سے ڈن نہیں تھا، تو اب اس لیے اب مشتری کے اوپر ثمن لازم نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اوپر قیمت لازم آئے گی۔ یہ بھی ہم پہلے سن چکے ہیں پہلے والے لیکچرز کے اندر کہ ثمن اور قیمت میں فرق ہے۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ جو بائی اور مشتری کے درمیان اس چیز کا ریٹ طے ہوا، چاہے مارکیٹ کا جو بھی ریٹ ہو، تو بائی مشتری کے درمیان جو ریٹ طے ہوا، چاہے مارکیٹ سے وہ اوپر ہے چاہے مارکیٹ سے وہ نیچے ہے، جو بھی ریٹ طے ہوا اس ریٹ کو کہتے ہیں ثمن۔ اور اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ پرائس ہے، اس کو کہتے ہیں قیمت۔ اب یہ جو چیز ہلاک ہوئی، اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ چیز قیمی ہے یا مثل ہے، یعنی اس کی مثل مارکیٹ میں ملتی ہے تو مشتری کے اوپر لازم آئے گا کہ اس کی مثل لے کر بطور تاوان یہ بائی کو واپس کرے گا۔ اور اگر یہ مثلی نہیں ہے، قیمی ہے، یعنی اس کی جیسی چیز دوسری نہیں ملتی، تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ یہ بائی کو ادا کرے گا، یہ بطور تاوان، کیونکہ ابھی اس کی ملکیت میں آئی نہیں تھی، سودا ہوا نہیں تھا، لہٰذا یہ ثمن نہیں دے گا بلکہ یہ جو ہے وہ اس کی قیمت دے گا۔ اسی دوسرے نمبر والے مسئلے کو صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، توخیار البائع یمنع خروج المبیع من ملکہ، بائی کا خیال یہ روکے گا مبیع کے بائی کی ملکیت سے نکلنے کو، یعنی جب بائی کو خیال ہوگا تو مبیع بائی کی ملکیت سے نہیں نکل پائے گی۔ اب نہیں نکلے گی تو کیا ہوگا؟ تفصیل بتاتے ہیں۔ فَإِنْ قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، اب اگر بائی کو خیال ہے اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، فَحَلَكَ فِي يَدِهِ، اور اسی مدت خیال کے اندر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو اب فرماتے ہیں زَمِنَهُ بِالْقِیمَةِ، اب یہ مشتری اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس صورت میں کہ جب وہ چیز قیمی ہے، اگر مثلی ہے تو پھر اس کی مثل کا ضامن ہوگا۔ امید ہے یہ دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب خیال شرط ہو مشتری کو،
اب ایسی صورتحال میں آیا مبی یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی نہیں ہوگی، بائع کی ملکیت سے نکلے گی نہیں نکلے گی؟ تو ایسی صورتحال میں یہ صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وخیار المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع، کہ یعنی جب خیار مشتری کو ہے، یعنی ادھر بائع ریڈی ہے کہ بھائی آپ میری طرف سے چیز لے جاؤ، مگر مشتری چچو پچ کا شکار ہے اور اس نے خیال لیا ہے کہ یار مجھے 3 دن تک سوچنے کی مہلت دے دو، تو یہ جب مشتری کو خیال ہوگا تو ایسی صورت میں وہ چیز مبی بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ صاحب قدرت فرماتے ہیں کہ مشتری کا خیال نہیں روکے گا مبی کے بائع کی ملکیت سے نکلنے کو، یعنی وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ اب مبی بائع کی ملکیت سے تو نکل گئی، بالاتفاق نکل گئی، اب یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحبین کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ چیز مشتری کی ملکیت سے بائع کی ملکیت سے نکلی ضرور ہے، مگر یہ چیز مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، بیچ میں رہے گی، بائع کی ملکیت سے نکلی ہے مگر ابھی چونکہ مشتری کو خیال ہے تو یہ مشتری کی ملکیت میں نہیں جائے گی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بائع کی ملکیت سے نکلی ہے تو یہ بیچ میں نہیں رہے گی بلکہ یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، اب مشتری اس چیز کا ہو گیا مالک۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں دونوں کے پاس اپنے الگ الگ سے دلائل ہیں جو کہ ہدایہ میں مذکور ہیں کہ جب وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکلی تو مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی۔ اس پر صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ہم مشتری کی ملکیت میں اس چیز کو داخل نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ اس چیز کا کوئی بھی مالک نہیں رہے گا، یہ ایک ایسا عقد ہوگا کہ جس عقد میں نہ بائع اس چیز کا مالک نہ مشتری اس چیز کا مالک۔ بائع مالک کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے بتایا کہ خیار مشتری کی صورت میں مبی بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، تو جب بائع کی ملکیت میں نہیں رہی، اب ہم کہیں کہ مشتری کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، تو یہ ایسا عقد ہوگا کہ جس میں وہ چیز کسی کی ملکیت میں نہیں رہتی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی، قرآن پاک میں، احادیث نبویہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے آثار سے ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی ایسا عقد ہو کہ جس کے اندر کوئی بھی اس چیز کا مالک نہ بنتا ہو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ چیز مشتری کی ملکیت سے بائع کی ملکیت سے نکل گئی، اب ہم کہیں کہ یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو گئی، تو اب ہوگا کیا کہ جب خیار مشتری کو ہے تو اب مشتری کو خیار ہونے کی صورت میں مشتری کی ملکیت سے ثمن نہیں نکلے گا، ثمن مشتری کی ہی ملکیت میں رہے گا، وہاں سے ثمن نہیں نکلے گا کیونکہ مشتری کو خیار ہے۔ اب ثمن کا بھی مالک مشتری، اور اب ہم کہیں کہ مبی کا بھی مالک مشتری ہو، تو اب یہ ایسا عقد ہوا کہ جس پر دونوں عوضوں کا مالک ایک بندہ ہے اور ادھر جو دوسری جانب بندہ ہے یہ کسی بھی عوض کا مالک نہیں۔ اس کی مثال ہمیں قرآن، احادیث، آثار صحابہ سے نہیں ملتی، لہٰذا ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے وہ ادھر چیز چلی۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ خیار کو مشروع کیوں کیا گیا ہے؟ اگلے بندے کی رعایت رکھنے کے لیے۔ اب اگر ادھر مشتری ہے، مشتری کے لیے خیار حاصل کیوں ہوا کہ بھئی تاکہ مشتری کی رعایت کی جائے۔ اب جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ مبی خیار کی صورت میں بھی مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی تو اس صورت میں مشتری کا لحاظ نہیں رہے گا بلکہ مشتری کچھ صورتوں میں نقصان میں چلا جائے گا۔ نقصان میں کیسے چلا جائے گا؟ اس کی مثال سمجھیں۔ جیسے غلام تھا، اب ایک اصول ہے کہ حدیث پاک کے اندر خلاصہ ہے کہ جو بھی شخص ذی رحم محرم کا مالک بنتا ہے تو مالک بنتے ہی اس کا ذی رحم محرم غلام آزاد ہو جائے گا۔ اب مشتری نے جس غلام کے بارے میں خیاری شرط رکھا وہ غلام اگر نکلا اس کا ذی رحم محرم
تو خیار کی صورت میں بھی وہ غلام اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین کا بھی یہی موقف ہے کہ ہاں بالکل آزاد ہو جائے گا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب آزاد ہو جائے گا تو یہ اس کا لحاظ تو نہ ہوا، یہ تو صورت میں نقصان میں چلا گیا۔ اسی طرح دیگر بھی کچھ نظیر ہیں، جیسے کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ اگر میں کسی غلام کا مالک بنا تو وہ غلام آزاد۔ اب مشتری نے ادھر سے غلام خریدا مگر خیار شرط کے ساتھ، اب ہم یوں کہیں کہ یہ اس کا مالک ہو گیا خیار شرط کی صورت میں بھی، تو خریدتے ہی اب خیار شرط کے باوجود بھی وہ غلام صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، کیونکہ مشتری اس کا مالک ہوا اور اس نے قسم اٹھائی تھی کہ جب میں کسی غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد، تو لہذا یہ خیار شرط کی صورت میں بھی یہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ ایسی کئی اور مثالیں بنتی ہیں کہ جس میں مشتری خیار شرط کے باوجود بھی خسارے میں جا رہا ہے، حالانکہ خیار تقاضا کرتا ہے کہ صاحب خیار کا لحاظ ہو، اس کو کچھ رعایت ملے۔ تو اسی مضبوط دلائل کی روشنی میں ائمہ مجتہدین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ چیز جو ہے وہ بائع کی ملکیت سے تو نکل جائے گی، مگر امام اعظم کا جیسا فرمان ہے کہ مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ امید اختلاف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی کی آگے مثال دیتے ہیں کہ اگر اسی صورتحال میں جب مشتری کے پاس وہ چیز خیار مشتری کو تھا، اب یہاں پر اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، مشتری کے قبضے میں وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو ایسی صورتحال میں اپنا مشتری جو ہے وہ ثمن کا ضامن بنے گا، وہ قیمت کا ضامن نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر اس دوران اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو اس صورت میں بھی مشتری ثمن کا ضامن بنے گا، قیمت کا ضامن نہیں بنے گا، کیونکہ عیب کی صورت میں یا ہلاکت کی صورت میں اب مشتری نے خیار تو لیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا، اب وہ چیز وہ واپس نہیں کر سکتا۔ جب واپس نہیں کر سکتا تو اب یہ اس کے پاس عیب کا ہونا یا ہلاکت کا ہونا، یہ اس کی طرف سے حکماً ڈن سمجھا جائے گا کہ یہ حکمی طور پر اب اس کی طرف سے ڈن ہو گیا، تو یوں اب اس کے اوپر ثمن لازم ہوگا، یعنی اس چیز کی کا وہ ریٹ، وہ پرائس جو ان دونوں بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئے تھے، وہ اب یہ پیسے جو ہے وہ اپنے بائع کو دے گا۔ تو صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیار المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع، مشتری کا خیال بائع کی ملکیت سے مبیع کے نکلنے کو نہیں روکے گا، الا ان المشتری لا یملکہ عند ابی حنیفہ، سوائے اس کے کہ مشتری بھی مبیع کا مالک نہیں بنے گا امام اعظم کے نزدیک، وعندہما یملکہ، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ اس کا مالک بن جائے گا۔ فإن ہلک فی یدہ ہلک بالثمن، اگر مبیع ایسی صورتحال میں مشتری کے ہاتھ ہلاک ہو جاتی ہے تو اب وہ ثمن کے عوض ہلاک ہو گئی، اب مشتری کے ذمہ اس چیز کا ثمن لازم ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اسی طرح اگر مشتری نے اس مبیع کے اندر عیب داخل کر دیا یا عیب داخل ہو گیا از خود، تو ایسی صورتحال میں بھی مشتری ثمن کا ضامن ہوگا، اس کے ذمہ ثمن دینا لازم ہو جائے گا۔ امید ہے یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔